بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ حضرت قیس ابن بشیر التغلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں ایک شخص تھا جو کہ صحابی تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے تھے۔ ان کا نام تھا سہل ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ایسے شخص تھے کہ جو کہ تنہائی پسند تھے، بہت ہی کم لوگوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ وہ اکثر نمازوں میں مشغول رہا کرتے تھے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو گھر کی طرف جاتے ہوئے ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ ہم حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ شخص ہمارے سامنے سے گزرے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ کلمتن تنفعنا ولا تضرک، کوئی ایسا کلمہ ارشاد فرمائیے، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جس کا ہمیں فائدہ ہو اور آپ کو نقصان نہ ہو۔ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک دستہ جنگ کے لیے بھیجا۔ جب وہ دستہ جنگ سے واپس آیا تو ان میں سے ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس میں ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس شخص نے جو کہ جنگ سے واپس آیا تھا، اس پاس والے شخص سے کہا کہ اگر تم ہمیں دیکھتے جب ہم دشمن سے میدان کارزار میں جنگ میں مصروف تھے، تو ہم میں سے ایک شخص نے نیزہ اٹھایا اور اپنے دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے کہا کہ خذھا منی وانا الغلام الغفاری، کہ لو جنگ کا مزہ چکھ لو، میں غفاری لڑکا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس جنگ سے واپس آنے والے شخص نے کہا اپنے پاس والے شخص سے کہ اس شخص کے اس جملے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا اجر اس جملے کی وجہ سے ضائع ہو گیا، یعنی اس نے چونکہ ریا کی ہے لہذا اس کا ثواب خراب ہو گیا۔ ایک اور پاس میں ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کوئی اس میں حرج نظر نہیں آتا، اس شخص کی اس بات سے کوئی غلط بات واضح نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ دونوں آپس میں بحث میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن لی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ لا بأس ان یؤجر ویحمد، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اجر بھی دے اور اللہ تعالیٰ اور اس کی تعریف بھی کی جائے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے دیں جو اس نے جہاد کیا ہے، اور اوپر سے وہ ایسا کام کر لے، قابل فخر کارنامہ سر انجام دے دے کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ فرأیت ابا الدرداء سر بذلک، یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے، اور وہ بار بار اس شخص کی طرف سر اٹھا کر یہ پوچھتے رہے انت سمعت ذلک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو وہ فرماتے کہ جی ہاں میں نے سنی ہے، نعم۔ تو یہ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی رام کے اوپر سر جھکاتے رہے۔ یہ جملہ عربوں میں استعمال ہوتا ہے زیادہ خوشی کے موقع پر۔ جب ایسا جملہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اس سے بہت خوش ہوئے۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں، یہ جو قیس ابن بشیر التغلبی ہیں جو کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ہم جلیس تھے، یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر یہی شخص جو کہ کم گو تھا، جس کی یہ بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سے ایک دفعہ پھر گزرے، تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ کلمتن تنفعنا ولا تضرک، کہ ایسا جملہ ارشاد فرمائیے کہ ہمیں جس کا فائدہ ہو اور آپ کو نقصان نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا جہاد کے لیے پالے ہوئے گھوڑے پر خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص
लगातार सदका करता रहे और वो अपने हाथ को बंद ना करे। ये रावी फरमाते हैं कि एक दफा फिर हमारे पास से गुजरे, फिर अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे यही दरखास्त की कि कोई ऐसा कलमा इरशाद फरमाइए जिसका हमें नफा हो और आपको नुकसान ना हो। तो उन्होंने फिर कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया कि खुरैम असदी बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन काश के उसके बाल लंबे ना होते और उसके इजार यानी शलवार टखनों से नीचे ना होती। तहबंद उस वक्त होता था, तो तहबंद टखनों से नीचे ना होती। तो ये बात खुरैम असदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुंच गई कि मेरे मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है। तो उन्होंने फौरन से छुरी ली और अपने बाल कानों तक काट डाले, यानी अपने बाल उन्होंने यहां तक किए, पहले लंबे थे। और उसके साथ ही उन्होंने अपनी जो इजार थी यानी अपनी शलवार थी वो अपनी निस्फ पिंडलियों तक ले आई। ये रावी फरमाते हैं कि एक दफा फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबी एक मतलब फिर ये सहाबी हमारे पास से गुजरे, तो अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे फिर वही दरखास्त की कि कोई ऐसा कलमा इरशाद फरमाइए जिसका हमें फायदा हो और आपको नुकसान ना हो। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, उन्होंने फरमाया कि तुम अपने भाइयों के पास जा रहे हो, लिहाजा अपने कजाड़े और अपने लिबास दुरुस्त कर लो, यहां तक कि तुम ऐसे हो जाओ जैसे चेहरे पर तिल वाला शख्स लोगों में नुमाया होता है। इस जुमले का मतलब यह है कि सहाबा किराम सफर से वापस आए थे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह नसीहत की कि घर जाने से पहले अपने आप को साफ सुथरा कर लो, साफ सुथरे होकर घर जाओ, मेले कुचले होकर घर मत जाओ। फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फहशा वला तफहुशा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स को पसंद नहीं करते जो बा इख्तियार या बिला इख्तियार मकरूह शक्ल इख्तियार कर ले। यानी जो शख्स मकरूह शक्ल यानी गंदी सूरत लेकर फिरता हो, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पसंद नहीं करते। तो ये एक हदीस शरीफ थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें मुतअद्दिद नसीहतें की हैं। अल्लाह ताला हमें इन नसाइह पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।